اللہ کے رسول دین لے کر آئے تھے اور وہ ہمیں دین، ہمارے درمیان دین کا غلبہ چاہتے تھے، دین کا غلبہ، اور غلبہ دین کے لیے انہوں نے محنتیں کی. کتنی محنت کی. یہ مالیگاؤں میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں، رسول اللہ کے ظاہری دور میں پتہ نہیں مالیگاؤں جیسا شہر رہا بھی ہوگا یا نہیں، آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیہات رہیں گے بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن یہاں تک اذانیں پہنچانے کے لیے، یہاں تک قرآن پہنچانے کے لیے، یہاں تک دین پہنچانے کے لیے، یہاں تک اسلام پہنچانے کے لیے سب سے پہلی محنت ہے کسی کی تو وہ اللہ کے رسول کی محنت ہے. ہم حضور کی محنتیں بھول گئے. ہم تو صرف معجزات یاد ہے، جو معجزات حق ہے یاد رکھنا چاہیے، لیکن ہم حضور کی محنت بھول گئے. ایک اشارہ دیتا ہوں، حضور نے کتنی محنت کی ہے ہمارے پاس اسلام اور دین پہنچانے کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پتھر کھائے اسی دین کو پہنچانے کے. حضور کے گھر میں جب کھانا بنتا تھا اعلان نبوت کے بعد، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، عاشقان رسول کی توجہ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اور رات بھی بڑی خوبصورت ہے، بات بھی خوبصورت ہو رہی ہے، ذات بھی جس ذات کی بات ہو رہی ہے وہ ذات بھی بہت خوبصورت ہے، ان کے کردار بھی خوبصورت، ان کے اخلاق بھی خوبصورت، ان کا نسب بھی خوبصورت، ان کی سیرت بھی خوبصورت، ان کی صورت بھی خوبصورت، ان کی آل بھی خوبصورت، ان کے اصحاب بھی خوبصورت، ان کی تعلیم بھی خوبصورت، ان کا لایا ہوا قرآن بھی خوبصورت، سب خوبصورت ہی خوبصورت. جو ان سے وفا کر لے اس کی قبر بھی خوبصورت، اس کا حشر بھی خوبصورت، اس کی جنت بھی خوبصورت، اس کی تقدیر بھی خوبصورت. صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، بس ان سے وفا کی ضرورت ہے. وفا کرو، وفا کرو، وفا کرو. اللہ اکبر. کتنی محنت کی، اس محنت کا احساس کیے بغیر وفا نہیں ہو سکتی. صرف جھنڈے وفا کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، صرف کمکمے وفا کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، صرف جلسوں میں غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ جو ہے وہ وفا کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک ان کی محنتوں کا. اللہ کے رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا، مکے کے گنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو سمجھ نہ سکے تو انہوں نے حضور کو ستانا شروع کیا. گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے. حضور کے گھر میں جب کھانا پکتا تھا، کھانا، حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، 1 صاحبزادے تھے، 5 بچے حضور کے گھر کے، غلام الگ، بیوی الگ، خود حضور علیہ السلام. 8-10 لوگوں کا کھانا پک رہا ہے. اس کے ہانڈی کے اندر وہ مکے کے لوگ غلاظت اور گندگی اٹھا کر لا کے ڈال دیتے. اب بتائیں، حضور کے گھر کی ہانڈی میں گندگی لا کے ڈالی جاتی تھی، وہ تو پھر پھینکی جاتی تھی ہانڈی، اب تو وہ قابل ہی نہ رہی استعمال کی. حضور علیہ السلام کے گھر میں پورے محلے کا کچرا لا کر کے ڈال دیا جاتا. اللہ کے رسول علیہ السلام راستہ چلتے تھے تو کانٹے بچھا دیے جاتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے دین کی بہت بات کرتے ہیں، گھر میں بیٹھتے نہیں. ایک کام کرو، ان کو اتنا ٹینشن دو، اتنا دباؤ ڈالو، ان کے دماغ پر اتنا پریشر بنا دو، دماغ پر، ان کے دل پر اتنا بوجھ کھڑا کر دو کہ جب ان کی بیٹیاں طلاق پا کر کے ان کے گھر جائے گی تو محمد عربی کبھی گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، کبھی دین کی بات نہیں کریں گے. لیکن مسلمانوں، میرے نبی کی 2 شہزادیاں سرکار رقیہ، سرکار ام کلثوم کو، جو ابو لہب کی بہویں تھی اور اس کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، سرکار کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی صرف اس لیے کہ ان کا بابا اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں یہ باتیں لمبی چوڑی کہیں پر پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. 3 سال تک کے رسول اللہ کے گھر کے لوگوں کو ایک گھاٹی کے اندر قید کر لیا گیا. اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. اور جس وقت رسول اللہ کا پورا گھرانہ اس گھاٹی میں قید تھا تو کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا چمڑا جلا کر کے بچوں کو پیس کے پلایا جاتا تھا. روٹی نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا مکے والوں نے. نہ ان کے ہاتھوں کوئی چیز بیچنا ہے، نہ ان سے کوئی چیز خریدنا ہے. یہ بھوکے مر جائے، ان کو پانی کے لیے بھی ترسا دو، ان کو دانے کے لیے بھی ترسا. وہ بعد میں یزید نے فرات کا پانی بند کروایا. یزید جن کا وارث بنا تھا نا، عتبہ شیبہ، ان گنڈوں نے پہلے رسول اللہ پہ پانی بند کرایا، دانا ان پہ پہلے بند کرایا. اللہ اکبر. سوشل بائیکاٹ کروایا، نہ پانی نہ دانا، کچھ نہیں. حضرت جعفر طیار کہتے رسول اللہ کے گھر کے بچوں کو چمڑا جلا کر کے اس کو پیس کر کے پانی میں ڈال کے پلایا جاتا. کبھی درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی حضور کے گھر کے بچوں کو، کبھی درخت کی چھال وہ چباتے تھے. مقصد ایک ہی تھا کہ تم مسلمان بن جاؤ. پوری دنیا اسلام لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو غلبہ ہو جائے. یہ
ظاہر ہو جائے، یہ دین سارے ادیان باطل پر غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر شرک کرنے والے برا مناتے تو مناتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے حضور تشریف لائے اور انہوں نے بہت محنت کی. اتنی محنت کی کہ ان کا سر پھٹا ہے تو پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو خدیجہ پاک نے اپنے سر کا دوپٹہ باندھا. گھر والوں نے یہ دن بھی دیکھے کہ ایک ایک کے جسم پہ 17 پیوند ہے، ایک ایک کے جسم کپڑے پر. کبھی رسول اللہ کے لباس پر بھی 17 پیوند دیکھے گئے. 17 پیوند کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ انہیں کبھی پیوند نہ دکھائے، کبھی نہ دکھائے، اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے. 17 پیوند کس کو کہتے ہیں؟ بھیک مانگنے والا بھی آج 17 پیوند نہیں لگاتا. کونین کا مالک، اللہ کی سلطنت کا واحد بادشاہ، واحد و قہار خدا کا محبوب واحد، یکتا محبوب، سب سے بڑا محبوب، محبوب اعظم، اللہ کا نائب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 17 پیوند ہے جسم. اور دعوت کی راہ میں اتنی تکلیف. ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ کبھی 1 مہینہ ہوتا کہ چولہا نہیں جلتا، اور کبھی کبھی 2 مہینے بھی ہو جاتے چولہا نہیں جلتا، اور کبھی کبھی 3را مہینہ بھی آ جاتا چولہا نہیں جلتا حضور کے گھر. صرف ایک مقصد ایک تھا، تم مسلمان بن جاؤ. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں میلاد النبی کی محفل میں حضور کی میلاد کی محفل میں آنے والوں سے، کیا تم مسلمان بنے ہو؟ کیا ہم مسلمان بنے؟ حضور ہمیں مسلمان بنانے آئے تھے. ایک سوال ہے میرا، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول تو ہمیں مسلمان بنانے آئے تھے، دین لے کر آئے تھے کہ ہم دیندار بن جائے. ہم دیندار ہیں، مسلمان ہیں؟ آئیے چیک کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اپنے آپ پر. حدیث کی مان ہے جو رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے. گوشت و مچھلی اور انڈا کھانے والے تو مسلمان بن گئے ہم. جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے والے تو مسلمان بن گئے ہم. کیا ہم وہ مسلمان بنے جو اللہ کے رسول بنانے آئے تھے؟ آپ کہیں گے حضور کیسا مسلمان بنانے آئے تھے؟ آئیے پہلی بات، نمبر 1، علامہ امام مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری، ان سے کسی نے پوچھا مومن کون ہوتا ہے؟ توجہ، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. یہ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری، تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا مالیگام والوں کو، بس ان کی شان بتا دوں ایک جملے میں. جس کی نماز جنازہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھاتے ہیں. نمبر 2، جب مخدوم پاک ان کی قبر پر چلا کرتے ہیں تو یہ قبر سے باہر آ کر ان کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں یہاں وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی علاء الحق تیرا انتظار کر رہا ہے، جتنا چلوں سے ملنا تھا میں نے ایسے تجھے عطا کر دے، یہاں سے چلا جا. یعنی مخدوم اشرف کی جو جھولی بھرے اس کو کہتے ہیں شرف الدین یحییٰ منیری. اب علامہ منیری کا قول سن لیں اور ہم چیک کریں ہم کیا ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کو کل سے کوئی غلط رنگ نہ کہ میں نے لوگوں کو کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو. پہلی بات تو میں مفتی نہیں ہوں، میں صوفیوں کا غلام ہوں، صوفی مسلک رکھتا ہوں، تو میں تمہیں کافر کہنے نہیں آیا. یہ مفتیان کرام فیصلہ کریں گے کہ کیا ہو. میں تو صوفیوں کا غلام ہوں، میرا مشرب صوفی مشرب آدمی ہوں. ہم لوگ تو چونٹیوں کو بھی دیکھ کر چلتے ہیں کہ اپنے پیر سے چونٹی بھی نہ مر جائے. یہ ہم لوگوں کا مشرب ہے، صوفیوں کے ہم غلام ہیں. ہم تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ کچی پیاز کھا لیں تو کسی سے بات کرنے سے پہلے بھی منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، کہیں اس پیاز کی بدبو سے مومن کا دل دکھ گیا تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ہم صوفیوں کے غلام لوگ ہیں. ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں بھئی کینچی ہمارے ہاتھ میں نہ دیا کرو، اس لیے کہ کینچی 1 کو 2 کرتی ہے. ہمارے پاس سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، سوئی دھاگا 1 کو 2 کو 1 کر دے. ہم 1 کو 2 کرنے والے لوگ نہیں بلکہ 2 کو 1 کرنے والے. یہ ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر کا فرمان. لیکن یہ ساری چیزیں وہیں تک ہے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے. اس کے آگے جہاں شریعت اشداء علی الکفار کی بات کرتی ہے تو وہاں ہم ہی ہم ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن توجہ فرمائے، اب ذرا غور سے سننا بات کو. کیا
علامہ منیری سے کسی نے پوچھا مومن کی صفت کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں، کون ہے ایمان والا کون ہے؟ ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں۔ آپ کی توجہ میری طرف شاید نہیں ہے، کیونکہ میں ملفوظات پڑھنے لگا ہوں مخدوم صاحب کے، علامہ منیری کے۔ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ بہت خاص بات، حضور کی آمد کا مقصد، حضور ہمیں مومن بنانے آئے تھے، مسلمان بنانے آئے تھے۔ علامہ منیری سے کسی نے پوچھا مومن کون تھا؟ ایمان کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دل میں ہوتا ہے۔ چیک کر سکتے ہو میرے پاس ہے کہ نہیں، ان کے پاس ہے کہ نہیں، ان کے پاس ہے، چیک کر سکتے ہو؟ بولو بھائی، چیک کر سکتے ہو؟ تو دل کے اندر ہے، تو کیسے معلوم کریں مومن کون ہوتا ہے؟ اب سنیے مومن کون ہوتا ہے، چیک کرو اپنے آپ کو۔ تھرمامیٹر دیا علامہ منیری نے، مخدوم بہار نے، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی صفت ستاری سے حصہ عطا کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی صفت ستاری کا مظہر بن جاتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ اب صفت ستاری کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی جیسے اللہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، جب تک کہ اسی طرح اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے پردوں عیبوں پر جب تک تم پردے نہیں ڈالتے اس وقت تک کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ یہ ہے اپنے اندر؟ یہاں تو عیبوں پہ پردے ڈالنا تو دور کی بات، نمازی اور تہجد گزار اور بڑی بڑی داڑھی والے بھی لگے ہوئے ہیں سب کے عیب اٹھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ محفل میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اچانک بدبو اٹھ گئی۔ اچانک بدبو کیوں اٹھتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ کوئی بتانے کی بات نہیں، فطرت ہے، پیٹ سے کسی کی ہوا خارج ہو گئی تو بدبو نکل گئی۔ تو لوگ اس سے پہلے کہ ادھر ادھر دیکھتے، جو محفل میں استاد بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کہ کسی کا عیب نہ کھل جائے، بھئی جو اٹھ کے جائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ اسی کی وجہ سے بدبو آئی تھی، تو اس کی تو عزت چلی جائے گی۔ تو استاد نے کیا کہا، چلو ہم سب کر چل کے تازہ وضو کر لیتے ہیں، جس کا وضو ٹوٹا ہے اس کا وضو ہو جائے گا، جن کا نہیں ٹوٹا تجدید وضو ہو جائیں گے، ہمیں وضو مل جائے گا، اس کی آبرو بچ جائے گی۔ بولو ہمارے اندر صفت ستاری کے کیا ہم مظہر ہیں؟ ہم تو لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ بلکہ بھائیوں عیب پہ پردہ ڈالنا تو دور کی بات ہے، عیب پہ پردہ ڈالنا، آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کیس کر رہا ہے۔ گلی کے اندر بکری نے کسی کے آنگن میں پیشاب کر دیا تو مسلمان جاتا ہے پولیس تھانے اور اس کا کیس کرتا ہے۔ بتائیے تم رسول اللہ کے امتی ہو نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذا اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب تم کسی مسلمان پہ کیس کرو گے تو بولو اس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو کیسے مسلمان ہو تم اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ کہاں؟ قبر انور میں۔ ارے کیس کرنے سے پہلے اس بدماش اس بدبخت کو کیس اس کو نہیں دیکھتے؟ ہم نے بچپنے میں اپنے بڑوں سے سنا تھا، ارے سونا اگر کچرے میں گر جائے تو کچرا نہیں دیکھا جاتا، سونا دیکھا جاتا ہے، یہی سنتے تھے بچپنے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں امتی کو کیوں دیکھتے ہو؟ ارے امتی سے صلح کر لو اپنے محبوب کے لیے، سب سے دشمنی ختم کر دو اپنے محبوب کے لیے۔ اب تو ارے ہمارا یہ شہر گنبدوں مینار کا شہر ہے، یہاں تو حالات اتنے گندے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، مسجدیں بنتی جا رہی ہے لوگ بگڑتے جا رہے ہیں، مسجدیں بنتی جا رہی ہے لوگ بگڑتے جا رہے ہیں۔ مالیگاؤں میں مسجدیں کم تھی لوگ سدھرے ہوئے تھے، مسجدیں بن رہی ہے لوگ بگڑ رہے، کیونکہ لوگ کیا سمجھ رہے پتہ ہے؟ مسجدیں بخشوائے گی، مسجدیں نہیں بخشوائے گی جب تک کہ تمہارا کردار صحیح نہیں ہے، مسجدیں نہیں بخشوا سکتی۔ مسجدوں پہ ڈیپینڈ مت کرو۔ ارے کعبے کے متولی لوگ ابو لہب ابو جہل جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جب کعبے کا متولی جہنم میں جا سکتا ہے تو تم کون ہو کہ تمہاری مسجدیں تمہیں بخشوا لے گی؟ مسجدوں نے نہیں بخشوانا، تمہارے کردار نے بخشوانا، تمہارے کیریکٹر نے بخشوانا۔ اور مسجدوں سے ہمارا تعلق کیا رہ گیا؟ پڑوس میں رہ کر کا شکر۔ سنی دعوت اسلامی کا ٹارگٹ ہے بے فضلی تعالیٰ اب تک ہم 30 سے زائد مسجد اسی شہر میں بنا چکے ہیں الحمدللہ، اور ہمارا پلان ہے الحمدللہ کہ سال میں کم سے کم 2-3 مسجدیں تو بنانی ہیں۔ مسجد بنے گی اس کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن مسجدیں بڑھ رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہے، مسلمان بگڑ رہے ہو کیونکہ مسجدوں سے تعلق ہی نہیں رہ گیا۔ بکری پیشاب کر رہی ہے تو اس پہ کیس ہو رہے ہیں، بچوں کے جھگڑوں پہ ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے۔
ایک دوسرے کو مارپیٹ ہو رہی، گالی گلوچ ہو رہی۔ مسلمانوں ذرا سوچو، تم مسلمان ہو، جو رسول اللہ تمہیں مسلمان بنانے آئے تھے۔ رسول اللہ کا بنایا ہوا مسلمان کیسا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کھٹمل اور پسو کو بھی گالی مت دو۔ جیسا مسلمان رسول اللہ بنانے آئے تھے، وہ مسلمان تو کھٹمل کو بھی گالی نہیں دے سکتا تھا، وہ تو پسو کو بھی گالی نہیں دے سکتا تھا، اور آج تم اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہو۔ کون سے مسلمان ہو؟ کون سے مسلمان ہو؟ نہ زندگی میں نماز ہے، نہ حلال ہے، نہ پاک رہنے کی عادت ہے۔ ایک دوسرے کا قتل کسے کہتے ہیں؟ قتل۔ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر۔ مرڈر ہو رہے ہیں یہاں، کتا گولیاں 16 17 سال کے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ ایک مشن چلا ہے کتا گولی کو کھانے کھلانے کا۔ بلکہ آج مسلمانوں کا کردار اتنا گر چکا ہے، یہ شریف لوگ پلان بناتے، سفید سفید کپڑے پہننے والے جن کی استریاں نہیں ٹوٹتی، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وہ فلاں کا بچہ پڑھ رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، بہت ہوشیار بنتا ہے، وہ اس کو بگاڑو۔ کیسے بگاڑیں گے؟ کہ اس کو کتا گولی کھانے والوں کی صحبت میں بٹھاؤ، اس کو بھی کتا گولی کھلاؤ، تاکہ اسکول جانا چھوڑ دے، پڑھائی کرنا چھوڑ دے، نشے میں پڑا رہے، اس کا باپ اس کے صدمے میں مر جائے۔ یعنی ٹارگٹ بنا بنا کر کے لوگوں کے بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے مالیگاؤں میں ہو رہا ہے، گنبد و مینار کے شہر میں ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تو مالیگاؤں کی برائی کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میں مالیگاؤں کی برائی کرنے کا شوقین نہیں، پوری دنیا میں جا کر تعریف کرتا ہوں، لیکن جب برائی عام ہوگی تو پھر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہمیں مرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہم حق سے بولتے ہیں، یہ ہماری قوم ہے، ہمیں بولنے کا حق ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم حضور کے امتی ہیں، جب برائی دیکھتے رہیں گے تو اس کو زبان سے روک سکتے تو زبان سے روکیں گے، اور اس کو جب تک کہ طاقت سے روک سکتے طاقت سے روکیں گے۔ اگر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، اللہ نہ کرے، تو پھر ہم اس کو دل میں برا جانیں گے، لیکن یہ بات کرتے رہیں گے جب تک جسم میں جان ہے۔ میں آپ سے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ کتا گولی کھلا کر کے، ایم ڈی کھلا کر کے، دارو کی عادت لگا کر، شراب کی عادت لگا کر، بھنگ کی عادت لگا کر، اور نشے کی اور انجیکشن کی عادت لگا کر دوسروں کے بچوں کو بگاڑ رہے ہو، یہ سوچو چلو اس کے باپ سے تمہاری دشمنی ہے۔ مثال کے طور پہ جس بچے کو تم بگاڑ رہے ہو، اس کے باپ سے تمہیں دشمنی ہے، اس کی ماں سے تمہیں دشمنی ہے، اس کے خاندان سے تمہیں دشمنی ہے، کیا اس کے رسول سے بھی تمہیں دشمنی ہے؟ بتاؤ۔ ارے تم نے کسی کے بیٹے کو بعد میں بگاڑا ہے، پہلے تم نے رسول اللہ کے امتی کو بگاڑا ہے۔ اس کے باپ کے دل پہ جو آرا چلے گا وہ آرا چلے گا، لیکن وہ سب سے پہلے اذیت اگر کسی کو پہنچے گی قبر میں تو آمنہ کے لال کو پہنچے گی، اور آمنہ کے لال کو اذیت پہنچانے والا بتاؤ کیا نبی کا وفادار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ارے کس نے کھائیں گے، ہڈیاں بھی کیڑے چاٹ جائیں گے، نہ وہاں دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی۔ بہت دادا گیری پہ تمہیں گھمنڈ ہے، کوئی دادا گیری نہیں چلے گی۔ ابو لہب کی گنڈا گردی کدھر گئی؟ ابو جہل کی گنڈا گردی کدھر گئی؟ ارے یزید کے اوپر کے جو لوگ تھے، عتبہ شیبہ، اس کے عتبہ شیبہ جو اوپر کے اس کے جس کی وراثت کا وہ اعلان کر، کہاں گئی ان کی گنڈا گردی؟ کہاں گئی ان کی دادا گیری؟ جو مسلمان ہوئے صحابی بن گئے وہ تو عزت پا گئے، لیکن جو گنڈا گردی کرتے رہے ان کی گنڈا گردی گئی کہاں؟ بتاؤ کہاں گئی یزید کی گنڈا گردی؟ کوئی کام نہیں آیا، نہ یزید کی دادا گیری کام آئی، نہ مروان کی بابا گیری کام آئی۔ قبر میں کوئی کام نہیں آنا، قبر میں صرف رسول اللہ کی وفا کام ہے۔ میں تو لوگوں کو کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو، نبی سے وفا کر لو، قبر میں ٹھاٹ سے سو گے، ٹھاٹ سے۔ فرشتے خادم بن کے رہیں گے، خادم بن کے رہیں گے فرشتے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت۔ ٹھاٹ سے سو گے قبر میں، ایک ہی کام کرو، حضور سے وفا کر لو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہ تیرے جذبات ہیں، میں نے کہا جذبات نہیں، میرے پاس قرآن کی آیت ہے۔ کہا کیا آیت ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر کے سوئے۔ کتنے سال سلایا اللہ نے؟ 300-900 سال۔ کتنے سال بولیں؟ کتنے سال؟ 300 سال میں چونٹی نے بھی کبھی کاٹا ان کو؟ کبھی کاٹا؟ ارے چونٹی تو چونٹی، اگر قرآن اٹھا کے پڑھو تو پتا چلے اللہ سورج کا راستہ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نکلتے اور ڈوبتے وقت غار کے اندر سورج کی کرنیں داخل ہو جائے گی تو سونے والوں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ قدرت نے راستہ بدل دیا سورج کا۔ ارے بتاؤ، جب عیسیٰ سے وفا کرے
تو مزار گار میں اتنے مزے سے سو رہے ہیں وہ لوگ حضرت عیسیٰ کی وفا کی بنیاد پہ. اگر تم جان عیسیٰ سے وفا کرو گے تو مزار میں کتنے ٹھاٹ سے سو گے. ایک بیٹی کی عزت کتنی بلند ہے. پیدا ہو تو ماں باپ کو جنتی بنائے, ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت, جوان ہو تو شوہر کے لیے جنت. جنت جنت جنت, بیٹی جنت ہی ہے. لیکن آج ہماری بیٹیوں کی ہم نے تربیت نہیں, انہیں ڈاکٹر بنایا, ٹیچر بنایا, انجینئر بنایا, سب بنایا, مہندی سکھا دی, سلائی سکھا دی, کشیدہ کاری سکھا دی, سب سکھا دیا, لیکن ان کو ایمان نہیں سکھایا. میں کہتا ہوں ساؤ پہلے ایمان سکھاؤ. ہمارے لوگ تقریر میں کہتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, میں بھی کہتا ہوں ذرا توجہ کر کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. میں نے ایک کانفرنس میں جو مرتد ہونے کے رونا رونے کے لیے رکھی تھی, اس کانفرنس میں بھی گیا. سب اسی پہ رونا رو رہے تھے, مرتد ہو رہے ہیں, مرتد 5 لاکھ ہو گئے, 7 لاکھ ہو گئے. میں نے کہا یہ بتاؤ, میں آپ سے بھی کہتا ہوں, غلط کہوں تو اصلاح کر دینا, صحیح کہنا تو مان لینا. میں کہتا ہوں مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے دیندار تھا. مفتی صاحب اگر غلطی کروں تو آپ لوگ اصلاح کریں, علم والے لوگوں, میں تو طالب علم ہوں. جو پہلے دیندار تھا, مذہب پر تھا, مذہب حق پر, پھر اس نے وہ مذہب حق چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد ہو گیا. یہی ہے مرتد کی تعریف. مذہب حق چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا, مرتد ہو گیا. یہی ہے مرتد. آپ کہتے ہیں مرتد ہو گیا. میں نے کہا وہ کون مرتد ہوا بھائی جس کو تو اسلام بھی پتہ نہیں تھا, جو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. آتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کلمہ بتاؤ 5 کلمے سنو ان سے. نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے, باپ نے 5 لاکھ روپے خرچہ کیا شادی میں, مائک اس کے ہاتھ میں دو, کلمہ پڑھاتے, پڑھاؤ بھی تو اس کو پڑھنے نہیں آتا کلمہ. قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے, اس کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا. 2-4 مرتبہ میرے ساتھ حادثہ ہوا. اب میں لوگوں کے منہ کے قریب مائک نہیں دیتا ہوں, میں میرے منہ کے پاس مائک رکھتا ہوں کہ کم از کم یار شادی کے دن اس کے باپ کی عزت تو رہ جائے. ورنہ اگر اس کے منہ سے لگاؤں گا کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں کے بیٹے کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. صرف اتنا سوچو, یہ دکھ ہمارے دل کا درد ہے. یہ اگر دل چیر کر دکھانے کی چیز ہوتی تو ہم بتاتے کہ ہمارا دل کتنا رو رہا ہے. مسلمانوں بتاؤ, رسول اللہ نے جو محنتیں کی ہے اس محنتوں کی قدر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو پہلا دوسرا کلمہ یاد نہیں. ارے جو نکاح کی خوشی کے موقع پہ قاضی کے پڑھانے کے باوجود صحیح کلمہ نہیں پڑھ پاتے, وہ موت کی سختی اور اضطراب میں بغیر کسی کے پڑھائے کیا کلمہ پڑھ سکیں گے؟ جو نکاح کی خوشی میں کلمہ نہ پڑھ سکا, وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا؟ آج ہمارے بچوں کو دین پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس دین کہاں ہے؟ ہمارے پاس مذہب کہاں؟ ہم تو الجھے ہوئے ہیں. ہم تو نہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں نہ مذہب سکھائیں, کچھ نہیں سکھائیں. میں نے کل ناسک میں ایک محفل میں لوگوں کو کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے. میں نے کہا مجھے اس بارے میں انکار نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے, لیکن مجھے کچھ باریک چیز الگ نظر آئی. کہا کیا نظر آئی؟ تو میں نے کہا ہم 50 سال کے بعد ملے تو ان کے بڑے بیٹے نے آگے کہا بابا مبارک ہو مبارک ہو. یوسف مل گئے اور وہ بادشاہ ہیں. تو یوسف علیہ السلام 50 سال سے رو رہے تھے. اگر بیٹے کے بچھڑنے پہ رو رہے تھے تو بولو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں خوش ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے تھا نا بھئی. ملے تو بچہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوں گے؟ 50 سال کے بعد بیٹا مل رہا ہے خوش, لیکن وہ خوش نہیں ہوئے, غصے میں آئے ہوا. چپ کر, کیا بکتا ہے کہ یوسف زندہ اور بادشاہ ہے؟ مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں. پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے بچھڑنے پہ اس لیے رو رہے تھے کہ مجھ سے دور چلا گیا ہے, دوسرے ماحول میں رہ کے مسلمان رہے گا یا اس کا دین چلا جائے گا. یہ فکر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو. ہمیں بھی یہ فکر, نبی کو فکر ہے, نبی کو فکر اپنی اولاد کے ایمان کی, اور ہم لوگ جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں آتی انہیں اپنے اولاد کے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے. ڈاکٹر کا باپ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے قبر کے لیے, انجینئر اور وکیل کا باپ ہونا ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے, دنیا کے لیے فخر کی بات ہے. اگر ہمارے لیے فخر کی بات ہے تو ہمارے بچے ہمارے بعد ایمان والے ہوں, مومن ہو, رسول اللہ کے وقت, یہ فخر کی بات ہے. بس آخری بات عرض کر دوں ورنہ دل کا درد تو امٹ کر آتا ہے. ہمارے پاس دکھڑوں کے سوا ہے کیا؟ آپ سے اتنا کہتا ہوں, میلاد کی محفل ہے, آج یہ طے کر لو کہ ہم دیندار بنیں گے, نماز کے پابند بنیں گے,
ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، سب بناؤ، میں منع نہیں کرتا، پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ، دیندار بناؤ،